آج ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے کچھ وہ احادیث پاک اور واقعات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور آپ کے فضائل و کمالات کو بتاتے ہیں۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے سرکار نے سب دیکھ کر بتا دیا۔ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، دنیا میں تباہی مچائے گی، اور ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ ساری تفصیلات قیامت آنے سے صدیوں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مشاہدہ فرمایا۔ بلکہ کون ایسے گمراہ لوگ آئیں گے جو قوم کو بہکائیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ایسی قوم کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔ حاضرین اب غور کریں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر نور ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ہاتھوں میں نور ہے اسے دیکھتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے حالات کو دیکھتے ہیں، کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شکل و صورت، ہمارا چہرہ، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی نہیں دیکھتے؟ تو جب یہ یقین ہے ہم کو کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا مشاہدہ فرماتے، ہم کو دیکھتے ہیں، پھر دنیا اور دنیا والوں سے امید لگانا چھوڑیں۔ جو نبی ہم کو دیکھتے ہیں وہ نبی سنتے بھی ہیں، اور جو نبی سنتے ہیں وہ ہمارے مشکل حل بھی فرماتے ہیں۔ آج ہماری قوم کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ مصیبتیں ٹالنے کا کام حضور کا، بیماریاں دور کرنے کی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ظلم و ستم سے نجات دینے کی قوت رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ جیسے اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہر مصیبت میں ہر لمحہ مدد فرماتے تھے، آج بھی اپنی امت کی حضور مدد فرماتے ہیں۔ امت کو یقین ہونا چاہیے، ہمارا یقین دنیا پر، ہمارا یقین دولت پر، ہمارا یقین دوا پر، اور ہمارا یقین رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر، پہلوانوں پر، قوت والوں پر، منصب اور کرسی والوں پر، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین اللہ کے نبی پر نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں مدینے میں اللہ کا ذکر کرنے والے رب کے محبوب بندے رہتے ہیں، اے بیماری جہاں رب کے نافرمان ہیں تو وہاں چلی جا۔ تو بیماری چلی گئی، اور پتہ چلا چند دنوں کے بعد میں کہ فلاں مقام کے، مدینے کے اطراف میں فلاں فلاں مقام پہ رب کے نافرمان تھے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو وہ اختیار دیا ہے، حضور چاہیں تو وبائیں ٹال دے اور چاہیں تو وباؤں کو فلاں مقام پہ بھیجے۔ یہ اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آسمان سے رحمت اترتی ہے، حضور دیکھتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، حضور دیکھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، فتنے بھی اترتے ہیں تو حضور دیکھتے ہیں، دعا کرنے والوں کے ہاتھ میں نور ہیں، حضور دیکھتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر کے سامنے ہمیشہ نور رہتا ہے، حضور وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں سے خود کو چھپایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھایا۔ کیسا دکھایا؟ قرآن کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھیں ہٹی نہ چندھیائی، یعنی بند ہوئی نہ بند ہوئی نہ جگہ سے ہٹی، رب کو دیکھی حضور کی آنکھیں تو بس دیکھتی رہی۔ ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی آنکھوں کو عطا فرمائی۔ تو جن آنکھوں نے رب کے جلوے حقیقت میں دیکھے ہیں، اب دنیا کی کون سی چیز اس سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور شان ایسی ہے، جو چیز معنوی ہے، یعنی دکھتی نہیں، محسوس نہیں ہوتی، اس کو حضور جسم کی شکل دیتے ہیں، اور جو جسم کی شکل رکھتا ہے اس کو غائب فرما دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کوئی جادوگری کی بات نہیں ہے، پیارے آقا کا معجزہ ہے۔ جادو شیطانیت سے ہوتا ہے، معجزہ رب کی قوت سے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے جادو اور معجزے میں۔
جادو باقی نہیں رہتا، معجزے کا اثر باقی رہتا ہے، چاہے انسان کے دل پہ باقی رہے یا ہواؤں فضاؤں میں باقی رہے، مگر معجزے کا اثر باقی رہتا ہے، بلکہ معجزہ بھی باقی رہتا ہے۔ حضور خود معجزہ ہیں، اللہ کے نبی باقی ہے، نبی کا معجزہ قرآن مجید آج تک باقی ہے، حضور کا معجزہ اسلام قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گا، سب کچھ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد پر ہمارے اکابر بزرگان دین مسرتوں اور خوشیوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ سرور دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس عالم میں دنیا میں تشریف لائے، جن کی آمد اور تشریف آوری سے کل جہانوں کو رحمتیں اور نعمتیں ملی، بے سہاروں کو سہارا ملا، بیماروں کو اپنی بیماری کا مداوا ملا، غم زدہ لوگوں کو غم کا مداوا پایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بے مثال لاجواب اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کا سہارا بنا کر رب نے آپ کو بھیجا ہے۔ خالق کائنات اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کرامتوں، فضیلتوں، بزرگیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو حاضرین، امت مسلمہ کو بھی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ویسا ہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا ایمان کا تعلق ہے، اور آپ سے کوئی تعلق نہ ہو معاذ اللہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہ رکھے۔ اس وقت صحابہ کرام بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق دنیا و آخرت کا رکھا کرتے تھے، اور آج بھی ہمارا تعلق، بلکہ قیامت تک کے لیے ہمارا تعلق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جب تک ایمان ہے تب تک یہ تعلق باقی ہے، بلکہ یہ تعلق ہو تو ہی ایمان ہے، ورنہ ایمان بھی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے کچھ وہ احادیث پاک اور واقعات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور آپ کے فضائل و کمالات کو بتاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہم ان آنکھوں سے صرف مادہ اور ظاہر کو دیکھتے ہیں، حقیقت، معنویت، روحانیت کو دیکھنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے، اور قبر کا عذاب ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ دنیا میں اور مخلوقات ہیں جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، شیاطین ہیں، اور اللہ کے محبوب نیک بندوں میں رجال الغیب ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو انسان کی آنکھوں میں نہیں آتی، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فضائل، وہ کمالات اور آنکھوں کی وہ قوت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو بھی حضور دیکھتے ہیں، جنات بھی آپ کے ملاحظے میں آتے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ ہم جو بیماریوں کے نام سنتے ہیں یا بیماری میں مبتلا ہو تو محسوس کرتے ہیں، ان بیماریوں کی شکل و صورت بھی حضور دیکھتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اجازت کے بغیر بیماری بھی کسی مقام پہ نہیں آ سکتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختیار ہے۔ اب آپ غور کریں، مگر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فیصلہ الہی جب کسی معاملے میں ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دعا بھی نہیں فرماتے کہ وہ مصیبت ٹل جائے یا پھر یہ مشکل نہ آئے۔ رب کا فیصلہ کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ ہاں، حضور اگر یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے اس فیصلے کو بدلتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دعا فرما کر اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں یا پھر اپنے زبان سے، اپنے اختیار سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ حاضرین، ایسے چند حالات اور واقعات احادیث پاک کی روشنی میں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ احادیث شریفہ اور سیرت پاک کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، جیسے مستدرک حاکم، ابن عساکر کی حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اور اسی طرح خصائص کبریٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہے۔ دلائل النبوہ دو بڑے محدثوں کی کتاب ہے، ایک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریباً یہ کتابوں میں، اس کے علاوہ السیرۃ الحلبیہ میں، ان کتابوں میں یہ حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کو دیکھا کرتے تھے۔ سکینہ کیسے نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دیکھ لیتے تھے، رحمت بھی دیکھتے تھے، سکینہ بھی دیکھتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سکینہ دراصل نورانی قندیلوں کا نام ہے، نورانی قندیلوں کی شکل و صورت میں سکینہ نازل ہوتا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی خاص کیفیت جو انسان کے دل کو سکون اور راحت عطا کرتی ہے۔ تو رحمت اور سکینہ یہ دونوں اترتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشم اقدس سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان صحابہ کرام کے قریب آئے تو حضور کو دیکھ کر صحابہ کرام خاموش ہوئے اور جو بڑی آواز سے ذکر کر رہے تھے وہ بند کر دیے، ذکر نہ کرنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو رہی ہے، اور میں اس لیے تمہارے قریب آیا تاکہ اس رحمت میں بھی تمہارے برابر شریک ہو جاؤں۔ غور کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، انکساری۔ حضور خود رحمت ہیں، اور رحمت صرف ذکر کرنے والے چند صحابہ کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، عرش و کرسی کے لیے، دنیا میں جتنے سیارے ہیں ان سب کے لیے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، سارے عالموں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ خود رحمت جہانوں کی ہو کر حضور فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت جو تم پہ ذکر کی وجہ سے اتر رہی ہے اس میں شریک ہو جاؤں، اس لیے میں تمہارے قریب آیا، مگر جیسے تم نے ذکر روک دیا تو وہ رحمت رک گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے پہلی بات تو کہ جو بندے ذکر کرتے ہیں ان پہ رحمت آتی ہے۔ تو ذکر کا فائدہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آج ہمارے پاس محفلوں میں لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، برائیاں ایک دوسرے کی بیان کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ملاقات ہو تو دین کی کوئی بات کی جائے، اللہ کے حبیب کی شان و عظمت بیان کی جائے، قرآن پاک کی کوئی آیت کی وضاحت کی جائے، کوئی حدیث پاک سمجھائی جائے، کوئی دین کا مسئلہ فقہی مسئلہ بتایا جائے، ہونا یہ چاہیے تھا، مگر اس کے برخلاف کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغل خوری۔ تو ذکر الہی کی جائے، بات دین کی جائے تو رحمت نازل ہوتی ہے،
اور دنیا میں شرانگیزی کی باتیں کی جائے تو رحمت نہیں اترتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کیا ہوتی ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ہم کو کہاں آج تک ہم نے کب دیکھا ہے رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کو یہ معلوم ہے مسجد میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے، کبھی نہیں دیکھا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اب پچھلے زمانے کے لوگ تو محسوس کرتے تھے، آج ہم محسوس بھی نہیں کر رہے، دل کو بھی اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ رحمت کب نازل ہو رہی ہے، کیسے نازل ہو رہی ہے، کیسا سکون مل رہا ہے۔ مگر ہم امتی ہیں، نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کو بھی اپنے چشم اقدس سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، فخر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے مثال نبی کا امتی بنایا۔ آج آپ دیکھیں کوئی دوربین سے سیارے ستارے دیکھ کر بتائے یہ ستارہ یہاں پر ہے، وہ ستارہ وہاں پر ہے، چاند اتنے کلومیٹر دور ہے، سورج اتنے میل دور ہے، لوگ اس پہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، کیا عالم ہے، کیا تحقیق ہے، کیسی ٹیکنالوجی ہے، تعریف کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی۔ نہ یہاں ٹیکنالوجی کی ضرورت، نہ دوربین کی ضرورت، نہ کوئی اور شے کی ضرورت، سارا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رائی کے دانے برابر ہے۔ ایسی شان رکھنے والے نبی کی ان عظمتوں کو بھول گئے، بھلا دیے، ذکر کرنا چھوڑ دیے، اپنی قوم کو بتانا چھوڑ دیے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس گھروں میں جو تربیت ہوتی ہے، ماں باپ بس بچوں سے دنیا، کمائی، پڑھائی اسی کی بات کریں گے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بھی تو بات کریں، اپنے بچوں کو سچا نبی کا محبوب اور حبیب بنائے، چاہنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بچوں کے، ہماری مسلم قوم کے دلوں میں بسائیں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین، یہ ایک حدیث پاک ہے جو مستدرک حاکم میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ اسی طرح کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ذکر الہی کر رہی ہے ان پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے سروں پر ایسے جمع ہیں جیسے کوئی گنبد ہو، جیسے گنبد گول ہوتا ہے، گھیر لیتا، تو فرشتے بھی اس طرح ذکر کرنے والوں پر چھائے ہوئے۔ آج ماشاءاللہ جمعہ کے موقع پر ہم مسجد میں جمع ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہیں، یقین رکھنا چاہیے اور حقیقت ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ہمیشہ رحمت اترتی ہے، جہاں لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتے سکینہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی درمیان تمہارے اندر یہی کہ لوگ ذکر کر رہے تھے، سکینہ نازل ہو رہا تھا، اس درمیان میں تم لوگوں میں ایک آدمی نے دنیا کی باطل اور دنیا کی بات کی، جس کی وجہ سے وہ سکینہ اٹھ گیا، رحمت جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی تھی وہ واپس ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، جب ذکر کرتے ہیں تو درمیان میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے حضرات ہیں، دیکھے ہوں گے اپنے بڑوں کو، آج کل کے بچے تو نہیں دیکھے، کیونکہ ان بچوں کے بڑے تو ایسا کوئی کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ پہلے لوگ جب ذکر کرتے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر کرتے بیٹھتے تھے، درمیان میں کوئی بات بولنا ہوتا تو زبان سے نہیں بولتے تھے، اشارے سے بولتے تھے، اشارے سے بولتے تھے۔ اب اس قسم کے کام اگر لوگ کسی کو دیکھیں تو لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہے وہی ذکر کرے تو کیا ہوا، زبان سے بول نہیں سکتے کیا؟ دنیا ذکر کے درمیان میں دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں، رحمت نازل ہونے والے بھی پلٹ کر چلی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہمارے اکابر، ہمارے ماں باپ، جو ہمارے پرانے حضرات تھے،
اس لیے ذکر کے وقت میں دنیا کی بات نہیں کرتے تھے۔ آج کل کچھ نہیں، ہمارا بس چلے تو نماز میں بھی بات کر لیں، نماز کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ اب رہی بات مسجدوں کو لوگوں نے بحثوں کا اڈا بنا لیا ہے۔ مسجد میں چیخ کے پکارتے ہیں، بڑی آواز سے بات کرتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں ادھر آئیے، وہ فلاں کیجئے، اور صفوں کے درمیان میں جب نماز قائم ہوتی ہے صفوں کے لیے، صفیں درست کرو، چیخو ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ بازار تھوڑی ہے، امام کو حق ہے، امام بولیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ ہر آدمی اس طرح پکارنے لگے تو پھر مسجد کیا ہوگی؟ مچھلیوں کا بازار ہو جائے گا جہاں پہ چیخو پکار بھاؤ لگایا جاتا ہے، آوازیں لگائی جاتی۔ مسجد میں آداب سے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور سکینہ جو نازل ہوتا ہے وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی بات کسی محفل ذکر میں بھی کی جائے، پھر مسجد میں اگر دنیا کی بات کی جائے تو کتنا بڑا وبال ہوگا، اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اور سکینہ فرشتوں کو بھی نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، اور وہ سکینہ لوگوں پر، ذکر کرنے والوں پر گنبد کی شکل میں ہوتا تھا۔ حضور نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو لوگ بات بات میں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے، ہم حضور کے جیسے، بھائی آپ کے آنکھوں میں اتنی قوت ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، ذرا دکھا کر بتاؤ۔ دکھانا تو بڑی بات ہے، خود دیکھو تو صحیح، جھوٹے دعوے نہیں کرنا۔ رحمت نازل ہو رہی ہے، کس کو دکھتا ہے؟ امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، نبی نبی ہیں، ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام امتیں اپنی نبی کی امت ہونے کے باوجود حضور کی امت ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن افسوس، آج یہ امت جن کو مفت میں بغیر کسی محنت کے حضور کی امت بنایا گیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، ان میں سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے معنوی اشیاء کو دیکھا کرتے تھے، جو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی قوت ہے۔ اب آپ غور کیجئے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے سرکار نے سب دیکھ کر بتا دیا۔ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، دنیا میں تباہی مچائے گی، اور ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ ساری تفصیلات قیامت آنے سے صدیوں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مشاہدہ فرمایا۔ بلکہ کون ایسے گمراہ لوگ آئیں گے جو قوم کو بہکائیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ایسی قوم کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے زمانے میں آسمان سے کیا اترتا ہے، رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں تک حضور نے بتا دیا۔ جیسے اب حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور اسی طرح حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا مسجد کی طرف، اور مسجد میں چند حضرات بیٹھے دعا کر رہے تھے، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ سینے کے مقابل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، دو ہاتھوں کے درمیان میں کم از کم ایک بالش کا یا پھر 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ آداب ہے دعا کرنے کے۔ اس طرح صحابہ کرام ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ترا بایدیہم ما ارا، کہ اے انس، یہ لوگ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ہاتھوں میں میں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ تم کو بھی نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وما بایدیہم، حضور ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا بایدیہم نورن، ان کے ہاتھوں میں نور ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دعا کے وقت میں
دعا کرنے والوں کے ہاتھ میں جو نور ہوتا ہے حضور اس نور کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو سرکار کے چشم اقدس کی قوت کا پتہ چلتا ہے، اب دوسرا یہ کہ دعا کرنے والے کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اب بعض لوگ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مانڈیوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا ہاتھ ایسا نیچے رکھ دیتے ہیں یا پھر ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں، ادب سے نہیں اٹھاتے۔ اب اس کو ہم اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے، حضرات القدس میں آپ فرماتے ہیں اذان ہوئی، اذان کے بعد میں نے دعا پڑھنی شروع کی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے مانڈی پر ہاتھ تھے، دعا کی کیفیت میں اٹھے ہوئے تھے مگر مانڈی پہ رکھے تھے، پھر میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اس نیت سے اٹھائے کہ دعا ہے، ادب ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت امام ربانی کہ میرے اس ادب کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ اے مجدد الفسانی، آپ کے ادب کی وجہ سے ہم نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو غور کیا جائے، دعا میں بھی ادب کا لحاظ کیا جائے تو یہ مقامات ملتے ہیں۔ پھر مسجد میں آنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اب لوگ جیسا دل بولا آ جاتے مسجدوں میں من مانی طریقے سے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب ہیں، لباس صحیح ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، یہاں تک ادب بتایا گیا ہے کہ ایک ایک قدم جب ہم آگے بڑھاتے ہیں، اگلے مصلے پر جب پاؤں رکھتے ہیں تو وہ پاؤں سیدھا ہو، وہاں سے ہم آ رہے ہیں، مصلے پر جب قدم رکھیں گے ہر ایک آگے بڑھنے والے مصلے پر سیدھا پاؤں رکھے، ایک مصلہ چھوڑ کر دوسرے پہ، ایک جانماز سے چھوڑ کر دوسرے جانماز پہ قدم رکھ رہے ہیں تو سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے، یہ بھی آداب میں۔ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ آج کیا بات ہے کیوں ٹوپی نہیں پہنتے؟ مسجد میں تو کم از کم پہن لینا چاہیے، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ادب سے آنا چاہیے۔ آپ آئیے، بیٹھیے، نماز پڑھیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ٹوپی کے کبھی نماز ادا نہیں فرمائی۔ بغیر ٹوپی کے جب حضور نے نماز نہیں پڑھی تو بھئی ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، جب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے طریقے سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے نا مسجد میں، اور کس لیے آئے ہیں؟ جب رب کو راضی کرنا ہے تو پھر نبی کے طریقے چھوڑ کر کیسے اللہ کو راضی کر سکیں گے؟ بہرحال حاضرین، کچھ نہ صحیح کم از کم صورت و شکل، ظاہری جسم تو اچھا بنا لینا چاہیے، مطلب حضور کی سنت کے مطابق بنا لے، اسی میں فائدہ ہے ہمارے لیے۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان کے ہاتھوں میں جب دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں نور ہے۔ دعا کرنے والے کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نور سے ان کے ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ دعا بھی کتنی بڑی عبادت ہے، یہ غور کیجئے۔ دعا قبول ہو نہ ہو یہ دوسرا مسئلہ ہے، مگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، نور ضرور ملتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو نور عطا فرمائے تو وہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو انسان کو سب چیزیں نظر نہیں آتی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چشم اقدس سے وہ چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی جو حدیث اب میں بیان کر رہا ہوں وہ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم کو یہ جو حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو دروازے مسجد میں کھلتے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ سارے جتنے حضرات کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے انہیں بند کر دینے کا حضور نے حکم فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ مگر کھلا رکھنے کا حکم تھا، بند نہ کیا جائے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْهِ نُورًا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر بھی نور ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر کے گھر کے دروازے پر بھی نور ہوتا ہے، اور اس نور کو نبی کریم نور علی نور، نور الانوار، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے تھے۔ ایسے انوار کو حضور دیکھ لیا کرتے تھے۔ حاضرین اب غور کریں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر نور ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ہاتھوں میں نور ہے اسے دیکھتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے حالات کو دیکھتے ہیں، کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شکل و صورت، ہمارا چہرہ، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی نہیں دیکھتے؟ تو جب یہ یقین ہے ہم کو کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا مشاہدہ فرماتے، ہم کو دیکھتے ہیں، پھر دنیا اور دنیا والوں سے امید لگانا چھوڑیں۔ جو نبی ہم کو دیکھتے ہیں وہ نبی سنتے بھی ہیں، اور جو نبی سنتے ہیں وہ ہمارے مشکل حل بھی فرماتے ہیں۔ آج ہماری قوم کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ مصیبتیں ٹالنے کا کام حضور کا، بیماریاں دور کرنے کی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ظلم و ستم سے نجات دینے کی قوت رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ جیسے اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہر مصیبت میں ہر لمحہ مدد فرماتے تھے، آج بھی اپنی امت کی حضور مدد فرماتے ہیں۔ امت کو یقین ہونا چاہیے، ہمارا یقین دنیا پر، ہمارا یقین دولت پر، ہمارا یقین دوا پر، اور ہمارا یقین رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر، پہلوانوں پر، قوت والوں پر، منصب اور کرسی والوں پر، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین اللہ کے نبی پر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر یقین کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں۔ یہ اپنے دکھڑے دنیا والوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مصیبتیں، اپنے دکھڑے اللہ کے رسول کو سنا کر دیکھیے، پھر دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام جناب ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم ان کے طریقے کو بھول گئے اور ان کا سلیقہ ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ایسا عقیدہ آج ہمیں حضور کے متعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی یہ کیفیت ہے۔ انہیں اختیارات میں ایک مشہور حدیث پاک ہے۔ حاضرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم کہا، دروازے پہ دستک دی، 3 مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ 4تھی بار حضور نے سلام نہیں کیا، دروازے پہ دستک نہیں دی، فوراً باہر نکلے، دوڑتے ہوئے سرکار کے پیچھے گئے، معذرت چاہی کہ حضور دراصل میں چاہتا تھا آپ بار بار سلام کریں، آپ سلام فرما رہے تھے، بار بار آپ سلام کریں، بس اس نیک امید میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مطلب صحابہ یہ چاہتے تھے حضور سلام کریں، معمولی بات ہے بھئی، السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو یعنی تم راحت میں رہو، چین میں رہو، بیماری تم کو نہ آئے، مصیبت تم کو نہ آئے، تمہارے ماں باپ سلامت رہیں، تم کو رزق ملتا رہے، جو بولیں سب آ گیا اس میں۔ اور پھر یہ حضور فرمائے، کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جن کو سرکار سلام کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور کیسے ان کی پاک زندگیاں تھیں، کیا راحتوں والی زندگیاں تھیں، اور یہ نعمت آج بھی ہم کو ملتی ہے۔ اسی لیے تو درود مقرر کیا گیا، جو امت حضور کی خدمت میں درود پڑھتی ہے، حضور اس کے درود کا جواب دیتے ہیں۔ پھر غور کیجئے، زندگی خوشحال بنانا ہے، صحابہ کرام کی جیسی تابناک زندگی اگر بنانا ہے، بار بار حضور کی خدمت میں درود پیش کرے۔ خیر وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور بس اس خاطر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سرکار پھر دوبارہ گھر میں تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے تھے کہ پھر دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، کیا کہا؟ آواز آئی انا ام ملدم۔ وہ کہنے لگی کہ حضور میں ام ملدم ہوں۔ ام ملدم ایک بیماری کا نام ہے، اس بیماری میں بخار بھی آتا ہے، اس بیماری میں بدن کا خون سوکھ جاتا ہے، اس بیماری میں
بدن پر پلساہٹ آ جاتی ہے، یعنی ارقان کے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ ملدم بڑی خطرناک بیماری ہے، عرب میں زیادہ پھیلتی تھی۔ خیر تو وہ کہنے لگی کہ حضور میں ملدم ہوں، بخار لے کر آئی ہوں، ایسا بخار کہ لوگوں کے خون کو چوس لے، اور ایسا بخار کہ وہ شکایت میں مبتلا ہو جائیں تو پھر نجات نہ پائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مرحبا بکی، تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، خوش آمدید نہیں ہے، جا چلی جا۔ بخار سے ملدم سے حضور بات فرما رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ حضور آپ اجازت دیں، کہاں جاؤں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قباء کے پاس جاؤ۔ مدینہ پاک کے قریب جو قباء کی بستی تھی اس وقت، اب تو مدینہ پاک میں داخل ہوئی ہے، تو وہاں جو حضرات رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تو بیماری چلی گئی۔ چند دن کے بعد صحابہ کرام، قباء کے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، ان کے چہرے بدل گئے تھے، چہرے پہ پلساہٹ تھی، آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا، لال آنکھیں نہیں تھی، پیلی پڑ چکی تھی۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور چند دنوں سے ملدم میں مبتلا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دعا کروں کہ بیماری چلی جائے، یا نہ کروں کہ رہے تو تمہارے لیے پاکی مل جائے؟ کیسے صحابہ کرام تھے، عرض کرتے ہیں حضور اگر اس بیماری سے ہمیں طہارت ملتی ہے، پاکی ملتی ہے، تو یہ بیماری ہم کو قبول ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں مدینے میں اللہ کا ذکر کرنے والے رب کے محبوب بندے رہتے ہیں، اے بیماری جہاں رب کے نافرمان ہیں تو وہاں چلی جا۔ تو بیماری چلی گئی، اور پتہ چلا چند دنوں کے بعد میں کہ فلاں مقام کے مدینے کے اطراف میں فلاں مقام پہ رب کے نافرمان تھے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاضرین اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو وہ اختیار دیا ہے، حضور چاہیں تو وبائیں ٹال دے اور چاہیں تو وباؤں کو فلاں مقام پہ بھیجے۔ یہ اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے پاس وبائیں آتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کبھی بیٹھ کے اللہ کے نبی کے دربار میں مانگے کہ حضور ہم بیماری میں مبتلا ہیں، دور کر دیجیے۔ آپ کے رب کا واسطہ، آپ کے پروردگار کا واسطہ، رب نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ قوت بخشی ہے۔ مانگنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں مانگنا شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، فلاں ہے۔ بھائی وہ سب آپ کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ حضور سے مانگنے کا حکم تو اللہ نے دیا، نبی سے مانگنے کا حکم تو خود نبی نے دیا۔ صحابہ کرام اپنی ساری زندگی میں نبی سے ہی مانگتے تھے۔ بیمار ہوئے حضور سے مانگے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی حضور سے مانگے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے لڑنے کے لیے حضور سے مانگے، حضور نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی، تلوار بن گئی۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، آئے حضور کی خدمت میں، سرکار نے آنکھ رکھ دی، جڑ گئی، زخم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ راز تو حضور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مانگا کرتے تھے۔ اب ہم اتنا دور ہو کر زمانے کے اعتبار سے کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیے شک کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے شرک ہوتا کی، کفر ہوتا کی، حرام ہوتا کی، بدعت ہوتی کی، تو بس یہ شک میں ہی رہ جائیں گے۔ یقین رکھیے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے، 1 2 4 حدیثیں نہیں ہیں جناب، 4 حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں ہم کو، 4000 حدیثیں ملتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے صحابہ کرام نبی سے کیا کیا مانگتے تھے اور حضور ان کی مصیبتیں کیسے کیسے دفع فرماتے تھے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معنوی اشیاء کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ ایک بخار، ایک بیماری جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، آج تک ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بیماری کی صورت نہ بنا سکی نہ دکھا سکی۔ بتائیے آپ، کیڑے جراثیم کیا ہیں، ان کی شکل تو بنا لیے لوگ، بنائے یا حقیقت میں ویسے ہے نہیں پتا، اللہ عالم۔ کورونا کے کیڑے کا ایک اس کی شکل دے دی ہے، صورت دے دی ہے، اور DNA کی ایک شکل دے دی ہے، اور وہ سفید خون سیلز
रेड सेल्स और वाइट सेल्स, इसके बारे में कोई शक्ल दे दिए, वो फलां की शक्ल दे दिए, छींके तो उससे निकलने वाले कीड़ों की शक्ल दे दिए, मगर छींक की शक्ल, बुखार की शक्ल कहाँ है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शक्लें देखते थे, उनसे बातें करते थे। ऐसे करीम आका की उम्मत होकर परेशान। ये कौनैन का मलजा, वो मावा रब ने आका को बनाया है, उस नबी से ताल्लुक तोड़कर कहां जाएंगे? दर दर भटकते रहेंगे अगर नबी का दर छोड़ेंगे। इसलिए हाजिरीन, ईमान और मोहब्बत का ताल्लुक पैदा कीजिए। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से गिड़गिड़ा के बिलबिला के मांगते हैं, 70 माओं से भी ज्यादा अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं। फिर उनसे वैसा मांग कर देखिए जैसे माँ बाप से मांगते हैं। बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब भी माँ बाप के सामने एड़ियां घस के जिद करते हैं। अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के रसूल के सामने मांगिए, फिर देखिए क्या कुछ नहीं मिलता। वो सब बेकार बातें, ढकोसलें, वो शिरक हो जाता, कुफ्र हो जाता, मुसलमान को कुछ नहीं होता। ये बात याद रखिए आप। कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए नबी, आपकी उम्मत में कोई अपने आप पर जुल्म करे तो आपके पास आए, अल्लाह से माफ़ी चाहें, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए अल्लाह के दरबार में मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह ताला तौबा भी कबूल करेगा, रहमत भी नाजिल फरमाएगा। इस आयत पाक में रब ने यह फरमाया कि तुम गुनाह करो तो मुझसे मांगो। अल्लाह से मांगना है ही, कौन नहीं मांगता? मुसलमान है तो अल्लाह से ही मांगता है। चरिन परिन पत्थर कीड़े भी अल्लाह से मांगते हैं, हम भी अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उससे मांगना जैसे जायज़ रखा, नबी से मांगने को भी रब ने जायज़ कहा, बल्कि तालीम दी कि तुम नबी के वसीले से मेरे पास आओ। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानवी अशिया, बीमारियों को भी उनकी शक्ल सूरत में देख लिया करते थे। अब इस बारे में और बहुत सारी अहादीस शरीफा हैं। उनमें एक हदीस पाक में आता है, एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने पाक की बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर तशरीफ़ ले गए। मदीने शरीफ की आताम जिसको कहते हैं, वहाँ पर तशरीफ़ ले जाकर साहबा इकराम से फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ, आसमान की तरफ सर उठाकर हुजूर ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त फितने नाजिल हो रहे हैं। अब फितने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजिल होते हुए देखा, लेकिन वो किस ज़माने के फितने थे, कब तक ज़मीन पर पहुँचते हैं, वो अल्लाह के हबीब जाने। आखिरी ज़माने के फितने होंगे, लेकिन हुजूर ने उन फितनों को अपने ज़माने में देख लिया। ये तो सियासता की भी रिवायतें हैं। तो आसमान से रहमत उतरती है, हुजूर देखते हैं। सकीना नाजिल होता है, हुजूर देखते हैं। फरिश्ते उतरते हैं, हुजूर देखते हैं। फितने भी उतरते हैं तो हुजूर देखते हैं। दुआ करने वालों के हाथ में नूर है, हुजूर देखते हैं। सिद्दीक़ अकबर के घर के सामने हमेशा नूर रहता है, हुजूर वो भी देखते हैं। जिसको कोई देख नहीं सकता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब देख लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रब को भी देख लिया। अल्लाह ताला ने सारे जहां से खुद को छुपाया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जलवा दिखाया। कैसा दिखाया? कुरान कहता है, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, ना आंखें हटी न चिंधियाई, यानी बंद हुई, ना बंद हुई न जगह से हटी। रब को देखी हुजूर की आंखें तो बस देखती रही। ऐसी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने प्यारे नबी की आंखों को अता फरमाई। तो जिन आंखों ने रब के जलवे हकीकत में देखे हैं, अब दुनिया की कौन सी चीज़ उससे पोशीदा हो सकती है? तो बीमारियों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सूरत में देख लेते थे, उनसे बातें फरमाते थे, और बीमारी हुजूर के इजाज़त लेकर जाती थी कि कहाँ जाना है। फिर हम अल्लाह के दरबार में, नबी के दरबार में मांगे कि हमको बीमारी ना आए, तो सरकार हमारी तरफ बीमारी कैसे भेजेंगे? अपने ज़माने में सहाबाई किराम को बीमारियों से हुजूर बचाते थे, फिर अपनी उम्मत को नहीं बचाएंगे? मांग कर देखिए, पता चलेगा। बहरहाल हाज़िरीन किराम, और एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, गलतफहमी हो जाती है लोगों को। ये जो बुखार होता है, ये बुखार और ये नज़ला, ये खांसी, ये बीमारी नहीं है,
इसको बीमारी नहीं कहते। अब बीमारी का मतलब जैसे नई नई बीमारियां आजकल फैली हुई हैं, बाज़ वबाएँ आ जाती हैं, लोग वबाओं में मुब्तला हो जाते हैं, परेशान हाल हो जाते हैं, इस किस्म की बीमारियों को बीमारी कहते हैं। सरकार का तो ये इरशाद है कि बुखार आए फ़ौरन उसकी दवा ना लो, 3 दिन तक बुखार का इलाज ना करें, इसलिए कि बुखार आदमी को सेहतमंद बनाने के लिए आता है। हाँ, 3 दिन के बाद दवा लेना चाहिए, ये भी हुक्म है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कम से कम 3 दिन तो बुखार का इलाज ना करें, क्योंकि ये बीमारी हटाने के लिए आता है। नज़ला और खांसी का भी वही हुक्म है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस किस तरीक़े से मानवी अशिया को देखते थे, उनमें यह भी ज़िक्र किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया कि या रसूल ए परवरदिगार, कौम आद कौम समूद पिछले ज़माने के बड़े बड़े लोग थे। कौम आद कौम समूद इतनी ऊंची कदावर लोग थे, ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को छिलकर महल बना लेते थे। उनके महल्लात आज भी मिस्र और दूसरे मकामात पे मौजूद है जो वो बनाए थे। उन महल्लात के सामने इंसान अगर ठहरे तो चींटी नजर आता है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसे पहाड़ों को छिलकर उसके अंदर घर बना लेते थे, बड़े बड़े महल बना लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, कौम आद कितने बड़े थे मुझे बता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो ज़मीन में दफन था। देखा, हुजूर ने मुशाहदा फरमाया, उसके पाँव मदीने में हैं और उसका सर जुल्हुलैफा नामी मकाम पर है। जुल्हुलैफा गालिबन मदीने पाक से 22 मील के फासले पर है। 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, तो 22 मील के फासले पर करीब जुल्हुलैफा है। इतनी लंबे कद का आदमी था जो जमीन में लेटा हुआ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी देख लिया। अब कोई ये कहे ऐसे कैसे होता, तो भाई आप पढ़िए ना, क्यों नहीं होता। सही बुखारी शरीफ में नहीं आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजर रहे थे और फरमाया कि ये कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो गीबत करता था, और एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अब आजकल देखिए लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जींस पहने ना, बहुत बड़े सवाब का काम करे जींस पहन के। बैठ नहीं सकते ना भाई, अब नहीं बैठे तो पेशाब नहीं आता। टाइट जींस पहनेंगे तो क्या होगा, और खड़े रह के पेशाब कर रहे हैं। पाँव पे उसके छींटे उड़ जाते, बदन पे कपड़ों पे छींटे उड़ जाते। पेशाब के कतरे ना बचने, उन खतरों से ना बचा था, इस वजह से अजाब हुआ था। तो अजाब किस पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, देखते थे। ये तो बुखारी शरीफ में। तो कब्र का अजाब क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है, ये जानने वाले, देखने वाले नबी कौम आद के एक आदमी को देखे तो क्या ताज्जुब की बात है। हाज़िरीन किराम, अहम तरीन बात यह भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार और शान ऐसी है, जो चीज़ मानवी है यानी दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, उसको हुजूर जिस्म की शक्ल देते हैं, और जो जिस्म की शक्ल रखता है उसको गायब फरमा देते हैं। माज़अल्लाह, ये कोई जादूगरी की बात नहीं है, प्यारे आका का मोजिज़ा है। जादू शैतानियत से होता है, मोजिज़ा रब की कुव्वत से होता है। ये फ़र्क है जादू और मोजिज़े में। जादू बाकी नहीं रहता, मोजिज़े का असर बाकी रहता है। चाहे इंसान के दिल पे बाकी रहे या हवाओं फजाओं में बाकी रहे, मगर मोजिज़े का असर बाकी रहता है। बल्कि मोजिज़ा भी बाकी रहता है। हुजूर खुद मोजिज़ा हैं, अल्लाह के नबी बाकी है। नबी का मोजिज़ा कुरान मजीद आज तक बाकी है। हुजूर का मोजिज़ा इस्लाम क़यामत तक हमेशा बाकी रहेगा। सब कुछ है। तो बहरहाल हाज़िरीन, 2 रिवायतें हैं, ये कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। पिछले मरतबा हमने एक तफसीली वाक़या बयान किया था, उसको इस नौइयत से हम समझते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई, अर्ज़ करने लगी इस पर कोई बला है, कोई मुसीबत है, और वो बला हमको भी सता रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पे हाथ रखा, उसके मुंह में अपना लुआब दहन डाला। कुछ देर के बाद वो बच्चे को कै हो गई, तो उसकी कै में एक काला कीड़े नुमा कोई चीज़ ऐसी निकली जो तेज़ तेज़ भाग रही थी।
یعنی جو بلا نظر نہ آ رہی تھی حضور نے اس کو کیڑے کی شکل دے کر نکال دیا، جو محسوس نہیں ہوتی حضور اسے محسوس والی، جسم والی بناتے ہیں۔ جسمانیت کو معنویت کی شکل، معنویت کو جسمانیت کی شکل دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب دوسرا واقعہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں پر ایک ڈھال رکھی ہوئی تھی جو جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی دشمن کا حملہ روکنے کے لیے۔ وہ لوہے کی ڈھال تھی، اس ڈھال پر چیل کی شکل و صورت اتری ہوئی تھی، چھلی ہوئی تھی، کندہ تھی جسے کریدا گیا تھا، سٹیکر وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جاندار تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ فرما کر حضور نے اس ڈھال پر اپنا دست مبارک پھیرا، صورت شکل چیل کی بالکل غائب ہو گئی، نام و نشان باقی نہ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے چھل دیا جائے تو ذرات گر جائے، کوئی اثر باقی نہیں تھا مگر چیل کی شکل و صورت غائب تھی۔ جو جسم کی کیفیت رکھتی ہے حضور اسے معنوی بناتے ہیں، جو معنویت والی شے ہے اس کو جسمانیت عطا فرماتے ہیں۔ اتنا اختیار پیارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، جس مقام پر، جس گھر میں، کسی بھی مقام پر جاندار تصویریں ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب جلد سے جلوس وغیرہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے اسٹیکر لوگ بنا رہے ہیں اور اس میں مولاناؤں کی تصویریں، یہ مفتی صاحب، وہ مولوی صاحب، یہ شعلہ بیان، وہ 17 بیان، کیا کیا نام لے کر جو ہے مسجد کی دیواروں پر تصویریں لگائی جا رہی ہے۔ مسجد کے اندر باب الداخلے کے اندر تصویریں دیوانوں کو لگائی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی بے حرمتی کی بات ہے مسجد کی۔ مسجد کا صحن بھی مسجد کا حکم رکھتا ہے، لیکن افسوس، کون بتائے کس کو بتائے؟ یہ کوئی مولوی صاحب کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری عوام کی غلطی ہے۔ وہ مولانا جو تقریر کرنے والے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا میری تصویر کہاں لٹک رہی۔ اب یہ تصویر کشی جائز ہے بول کے جو فتویٰ آ گیا، ہماری قوم کی عادت ہے انگلی دیے تو پونچا پکڑ لیتے۔ ان کو اتنا بولے بھائی آپ پاسپورٹ کے لیے تصویر لے سکتے، آدھار کے لیے تصویر لے سکتے، تو یہ قوم سیلفیوں میں ڈوب گئی۔ شادی میں تصویریں، ولیمے میں تصویریں، مسجد میں تصویریں، مسجد کے نیا تماشا ہو رہا ہے۔ مسجد میں عید کی نماز ہوئی، تصویریں، سارے لوگ مل کے مسجد میں ٹھہرے تصویریں لے رہے ہیں۔ اب زبردستی کرتے خطیب صاحب آپ بھی ٹھہرو۔ کیا کہا جائے؟ ضرورت ہی کیا ہے ان چیزوں کی؟ نہ صرف اتنا ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ایک مقام پر، توبہ استغفر اللہ، مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، قبلے کی جانب پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں علماء کی تصویریں۔ ایک عالم صاحب آئے، فوراً باتیں کر کے نکال دیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے اتنا شعور نہیں ہے ہماری قوم میں۔ حضرت ام المؤمنین کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈھال پر تصویر دیکھی تھی، اس کو ایسے اپنے قوت کے بلبوتے پر، طاقت کے بلبوتے پر مٹا دیا کہ تصویر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ بہرحال حاضرین کرام، شریعت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو اس کا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمارے تحفظ کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ ہم دین کی عزت کریں گے، اب خود کو عزت ملے گی۔ اگر ہم دین کو پامال کریں گے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے متعلق یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کی محبت ہم کو عطا فرمائے، آپ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کی پیروی کرنے اور دین اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے والا مومن بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔